اچھا یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، اب میری باری ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ مردمان را سر بسر در خواب دان داشوے ہو کا نا، یہ ہو گیا تھا۔ آگے فرماتے آنکھ رنجانت ترا عذرش پذیر، وہ بندہ آنکھیں، وہ بندہ کہ رنجانت ترا، ہاں کہ تجھے تکلیف دیتا ہے، تجھے رنجیدہ کرتا ہے، تجھے رنج پہنچاتا ہے، عذرش پذیر، بھائی اس کے عذر کو قبول کرو۔ اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور بعد میں وہ معذرت کرتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس کے عذر کو قبول کرو، سختی نہ کرو کہ نہ جاؤ دفعہ میں اپنا بدلہ لوں گا، تیری ایسی کی تیسی کروں گا، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اس کے عذر کو تابیابی مغفرت بروے مگیر، تابیابی مغفرت، اس کو معاف کرو گے، عذر کو قبول کرو گے تو اللہ کی طرف سے مغفرت پاؤ گے۔ تابیابی تاکہ پالے تو مغفرت، گناہوں کی بخشش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیکھو تم نے اس کو معاف کیا، اس کا رب تجھے معاف کر دے گا، اس کا رب تجھے معاف کر دے گا۔ بروے مگیر، اور اس کے اوپر گرفت نہ کرو کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے ایک ضرب لگا دیا، تیری ایسی کی تیسی، میں تجھے کہاں چھوڑوں، ایسا نہ کہو۔ سمجھ آئی؟ حق ندارت دوست خلق آزار را، حق بمانی اللہ تعالی ندارت دوست نہیں رکھتا، کس کو؟ خلق آزار کو، جو مخلوق کو آزار اور تکلیف اور صدمہ پہنچاتا ہے اللہ اس کو دوست نہیں رکھتا۔ خلق آزار، وہ جو مخلوق کو آزار کرتا ہے یعنی تکلیف پہنچاتا ہے۔ نیست این خصلت یکی دیندار را، نہیں ہے یہ عادت کسی ایک دیندار بندے کی بھی، کسی ایک دیندار بندے کی یہ عادت نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے۔ از ستم ہر کو دلیرا ریش کن، از ستم ظلم سے ہر کو جس کسی نے دلیرا دل کو، کسی کے دل کو ریش کن زخمی کر دیا، ظلم کی وجہ سے جس کسی نے بھی دوسرے کے دل کو زخمی کر دیا، ریش بمانا زخم، آن جراحت بر وجود خویش کر دو، تو اس نے وہ زخم اپنے وجود پر کر دیا ہے۔ جراحت، وہ زخم، اس شخص نے وہ جو زخم کیا ہے، پر وجود خویش کر دو، اپنے خویش میں مانا اپنا، وجود مانے وجود، اپنے وجود پر اس نے وہ زخم کر دیا، کیونکہ دوسرے کو اس نے زخمی کر دیا، ظلم کیا اس کے اوپر، تو اس کا بدلہ تو اس سے لیا جائے گا، دنیا میں نہ ہو تو آخرت میں تو کہیں گیا نہیں ہے۔ آنکھ در بندی دل آزاری بود، وہ شخص آنکھیں، وہ شخص کو کہ در بندی دل آزاری بود، بند تو ویسے قید کے معنی میں آتا ہے لیکن یہاں بمانا فکر ہے، کسی فکر میں بھی انسان جب لگا ہوتا ہے تو وہ فکر میں گویا کہ وہ بند ہوتا ہے، تو کہتے ہیں وہ بندہ جو دل آزاری کے فکر میں ہوتا ہے، بند مانے فکر، دل آزاری مانے کسی کو صدمہ پہنچانا، اس کے دل کو آزار کرنا، ہاں، تو جو بندہ دل آزاری کے فکر میں ہوتا ہے، در عقوبت کار اوزاری بود، عذاب اور تکلیف اور سزا کے وقت میں کار اوزاری بود، اس کا کام کیا ہوگا؟
زاری کرنا، منت سماجت کرنا یا رونا. دیکھو جب یہ دوسرے کو تکلیف دینے کے فکر میں ہے، ہر کسی کو کاٹتا ہے، ہر کسی کو چک مارتا ہے، کاٹتا ہے، آزار پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو آخر کوئی تو مل جائے گا جو اس کو پکڑ لے گا کہ تیری ایسی کی تیسی، تو نے مجھے کیوں تکلیف پہنچائی. تو اب وہ زوراور ہوگا، یہ کمزور ہوگا. اب یہ کیا کرے گا؟ جب پکڑا گیا تو اب یہ منت سماجت کرے گا نا کہ یار چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، یا پھر یہ روئے گا. تو جب سزا ملے گی اس کو تو سزا کے وقت میں اس کا کام یہی ہوگا، یا تو اس کی منت سماجت کرے گا یا پھر روئے گا. تو یہ انجام اچھا نہ ہوا نا، اس لیے بچنا چاہیے ایسے انجام سے. اے پسر قصدی دل آزاری مکن، اے بیٹے دل آزاری کا ارادہ نہ کرو. قصد مانا ارادہ، دل آزاری مانا کسی کے دل کو رنج پہنچانا. ہاں، کسی کے دل کو رنج پہنچانے کا ارادہ مکن نہ کرو. وز خدائے خویش بیزاری مکن، وز اور اپنے خدا سے، وز یعنی از، خدا از مانے سے، خدائے خویش اپنے رب، اپنے خوش مانا اپنے، خدا مانے خدا، اپنے خدا سے یعنی اپنے رب سے بیزاری، بیزار ہونا مت کرو. مکن کہ یہ جو تم دل آزاری کرتے ہو یہ تو اپنے رب سے بیزاری کا اعلان کرتے ہو کہ وہ تمہارا حکم میں نہیں مانتا. اللہ نے کہا نہ کرو تو تم کرتے ہو، یہ بیزاری ہوئی نہیں. خاطری کسرا مرنجا اے پسر، خاطر مانا دل، کس مانے کوئی، را مانے کو، مرنجان ہاں رنج نہ پہنچا. ہاں کسی کے دل کو مرنجان اے پسر، رنج اور تکلیف نہ پہنچا اے بیٹے. سمجھ گئے ہو؟ ورنہ خوردی زخم بر جانو جگر، ورنہ کھائے گا تو زخم بر جانو جگر، اپنی جان اور جگر پر. دوسرے کو اگر تم نے تکلیف پہنچائی، رنجیدہ کیا، تو اپنے ہی جگر و بدن پر ہاں وہ زخم کھاؤ گے، پھر ہاں تمہیں وہ انجام بھگتنا پڑے گا. اچھا، نام مردم جز بنے کوئی مبر، نام مردم لوگوں کے نام، جز بنے کوئی بغیر نیکی کے مبر نہ لے. کسی کا ذکر کرتے ہو تو اس کا ذکر خیر سے کرو، نیکی سے، اچھے اخلاق سے اس کی تعریف کرو. سمجھائیے، نیکی کے علاوہ اور کسی خصلت کے ساتھ کسی کا نام نہ لو، یعنی کسی کی برائی نہ کرو. گر ہمی خواہی کے گردی معتبر، گر ہمی خواہی اگر تو یہ چاہتا ہے کہ گردی معتبر، کہ ہو جائے تو معتبر بندہ، لوگوں کا تجھ پر اعتبار ہو، اعتماد ہو، تو معتمد علیہ، معاشرے میں معتمد علیہ بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ کسی کی بدگوئی نہ کرو، کسی کی بدگوئی. تو ہر کوئی تمہاری قدر کرے گا نا بھائی. اب جس کی تم بدگوئی کرو گے وہ تو تمہارے پیچھے پڑ جائے گا. سمجھائیے، تو جب تم ہر کسی کی تعریف کرو گے اچھے الفاظ سے، احترام سے، عزت سے، ہر کسی کا نام لو گے تو سب لوگ تمہارا قدر کریں گے، معتبر بن جاؤ گے معاشرے میں.
قابل اعتماد بن جاؤ گے. عائشہ میں قوت نیکی نداری بد مکن، اگر نیکی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کم از کم بد تو نہ کرو. برائی تو بد مانا برائی تو نیکی، کسی کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو تو کرو، ٹھیک ہے، لیکن اگر نیکی کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم ہاں برائی تو نہ کرو. بر وجود خود سے تم بے حد مکن، اپنے بدن کے اوپر ظلم بے حد مت کرو. کہ اگر کسی کی بدگوئی کرو گے، کسی کے ساتھ بدی کرو گے، ہاں بد اخلاقی کرو گے، تو یہ تو تم نے اپنے وجود کے اوپر بے حد ظلم کر دیا، اپنی ذات کے اوپر بے حد ظلم کر دیا، کیونکہ تم نے اپنی عزت گرا دی. اب جب تم لوگوں کے ساتھ بدیاں کرتے ہو، وہ جن کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہو، بد زبانی کرتے ہو، کیا وہ لوگ اب تمہاری قدر کریں گے؟ تو تم نے تو اپنی عزت اپنے زبان سے خود ہی ختم کر دی. تو اپنے وجود کے اوپر، اپنے جان کے اوپر ظلم کر دیا تو نے کہ نہیں کیا؟ عائشہ میں اس لیے وہ پختون بابے کہتے ہیں نا کہ یہ اپنی زبان بلا بھی ہے اور قلا بھی ہے. بابوں نے مقولہ لکھا، وہ کہتے ہیں دا اخپل جبا قلا دا بلا دا. یہ اپنی زبان قلعہ بھی ہے، تحفظ کے لیے قلعہ بھی ہے. یہ اپنی زبان تمہیں تحفظ بھی دے سکتا ہے، تمہاری عزت کو، تمہاری جان کو، تمہارے مال کو تحفظ بھی دے سکتا ہے یہ زبان، اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو. اور اگر غلط استعمال کرو تو پھر بلا ہے. دوسرے کی بے عزتی کرو گے تو وہ تمہاری نہیں کرے گا، تو پھر بلا بن گیا. وہ جو حضور نے فرمایا، وہ جو قرآن نے کہا، ہاں کہ دوسرے کے بتوں کو بھی گالیاں نہ دو. ہاں کیونکہ ان کے بتوں کو گالی دو تو تمہارے اللہ کو دیں گے، وہ تمہارے معبود کو دیں گے. تو تم نے اللہ کی بے عزتی کے لیے سبب کون بنا؟ تم خود ہی بنے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں علامہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رو زبان از غیبت مردم ببند، رو چلے جاؤ دنیا میں گھومتے رہو، لیکن یہ بات اپنے پاس رکھو کہ زبان از غیبت مردم ببند، اپنی زبان کو لوگوں کی غیبت سے بند کر لو. لوگوں کی غیبت نہ کرو، بدگوئیاں نہ کرو، بد اخلاقیاں، ہاں تان بینی دست و پائے خود ببند، تاکہ نہ دیکھے تو دست و پائے خود، اپنے ہاتھ اور پیروں کو ببند قید کے اندر. اگر کسی لوگوں کی بدگوئیاں کرو گے آخر کار تمہیں جیل جانا پڑے گا اور ہتھکڑیاں پہننی پڑیں گی. تو تاکہ اس سے بچ جاؤ نا بھائی، لوگوں کی غیبت نہ کرو، بدگوئیاں نہ کرو، تو اپنے ہاتھ و پیروں کو قید میں نہ دیکھو گے. نہ پھر آئی سمجھ میں؟ ہر کے از غیبت زبانش بستہ نیست، ہر وہ بندہ کہ غیبت سے اس کی زبانش یہ شین ضمیر ہے، اس کی زبان بستہ نیست، بندی ہوئی نہیں ہے. بستہ مانے وہ جو باندھ لیتے ہیں نا رسی سے کسی چیز کو، اس کو بستہ کہتے ہیں. ہاں وہ پرانے زمانے میں لوگوں کے بستے ہوتے تھے، اب تو بستہ اور چیز ہو گئی. طالب علموں کے پاس بستے ہوتے تھے، وہ کپڑا ہوتا تھا، ہاں چوکونا جس کے 4 کونے ہوتے تھے، اس کے اندر کتابیں رکھ دیتے تھے. تو 2 4 6 کتابیں رکھ کر تو اس کونے کو ادھر اس کونے والے سے باندھ لیتے تھے اور اس کونے والے کو اس کونے والے سے باندھ لیتے تھے.
تو بستہ ہو جاتا تو بند گیا نا، باندھا گیا نا. تو کہتے ہیں جس کی زبان غیبت سے بندھی ہوئی نہیں ہے، آنچنا کس از عقوبت رستہ نیز، اس جیسا شخص جو ہے وہ سزا سے بچا ہوا نہیں ہے، سزا سے نجات میں نہیں ہے. بھائی وہ سزا سے کب بچے گا؟ جو زبان کو لگام نہیں دے سکتا اپنی زبان کو، ہاں اس کو سزا تو ملے گی، چاہے اس کی بے عزتی ہو جائے ہاں دنیا میں، چاہے اس کو مار پڑ جائے. دیکھو نا جن لوگوں کی زبانیں قابو میں نہیں ہے، یہ ابن تیمیہ تھا نا، ابن تیمیہ، اس کا بیچارے کا یہی حال تھا. جہاں جاتا علماء اکٹھے ہوتے اس کے خلاف کہ بھئی یہ تو ضال مضل ہے، تو لوگ آ کر ان کو پکڑ لیتے تھے، علماء کا فتویٰ لگ جاتا تو لوگ آ کر پکڑ لیتے تھے. مار بھی پڑتی اس بیچارے کو، جیل بھی جانا پڑا، ساری عمر تقریباً اس کی اس جیل میں گزری ہے، کبھی ادھر جیل میں، کبھی ادھر جیل میں، کبھی ادھر سے بھاگا دوسرے ملک میں گیا، ادھر جیل میں پڑ گیا، دوسرے ملک میں چلا گیا، وہاں جیل میں پڑ گیا. سمجھ آئیے؟ تو یہی وجہ تھی کہ وہ وہابیت کا راس الخیمہ ہے نا، وہابیت کا راس الخیمہ ہے، اس لیے وہ جان جاتا تو بس مار ہی پڑتا بیچارے کو، اس لیے کہ زبان کنٹرول میں نہیں تھی. اس لیے ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ کان علمہ اکبر من عقلہ، ہاں اس کا علم جو ہے وہ اس کی عقل سے زیادہ تھا، بس کام خراب ہو گیا. تو شیخ سعدی نے تو لکھا ہے کہ یک من علم را 10 من عقل باید بود، ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، تو پھر جا کے وہ آپ کا علم لوگوں کے لیے مفید ہوگا اور تم لوگوں کی ضرر سے اپنے آپ کو بچا سکو گے. اور اگر علم زیادہ ہوا عقل کمزور ہو گئی تو بس یہی ہے، مار ہر جگہ پڑے گی. مسئلہ کا محل مقام جانتے نہیں ہوں گے تو تم نے مسئلہ بیان کر دیا ہوگا، لوگوں نے ذرا بیعت ریبو کا باب تمہارے اوپر جاری کر دیا ہوگا. سمجھ آئی نا؟